بہت تردد کے بعد اور بڑے غور و فکر کے بعد میں جس نتیجے پر پہنچا وہ یہ تھا کہ مرزا صاحب اور قلم از اکول ٹو ایک مصنف، ایک رائٹر۔ یاد رکھیں کہ دنیا میں کوئی بھی آتھر اور رائٹر ہو، اگر اس کے اندر یہ نقصان، اس کے اندر یہ اگر کمی اور کوتاہی پائی جائے کہ غلط ریفرنسز وہ کوٹ کرنا شروع کر دے، تو اس کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ چیلنج ہو جاتی ہے، اس کی کریڈیبلٹی نہیں رہتی، اس کی اتھینٹسٹی جو ہے اور اس کی جو امپورٹنس ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس معاشرے کے اندر جو تحقیقی اور تنقیدی کام کرتے ہوں، اکیڈمک کام کرتے ہوں، انٹلیکچوئل کام کرتے ہوں، اس چیز کو انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی گردانا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ کریڈیبل نہیں ہے۔ کہ سلطان القلم کو کیوں نہ اس جائزے سے دیکھا جائے کہ اگر ہم ان کو سلطان القلم کہتے ہیں، قلم کا بادشاہ، ٹھیک ہے، کنگ آف پین ان کو کہتے ہیں، تو ہم دیکھیں کہ آیا انہوں نے جو اپنی کتابوں کے اندر ریفرنسز دیے ہیں مختلف سورسز کے، آیا وہ اوتھینٹک ہیں، وہ ویلڈ ہیں، ان کو کاؤنٹر چیک کیا جائے، ان کو ریسرچ کیا جائے تو کیا وہ نکلتے ہیں، کھودے جائیں؟ تو اس موضوع کو میں نے دو حصوں میں تقسیم کیا، یعنی اصول موضوع کو۔ ابھی جن نکات پر میں بات کرنے والا ہوں وہ 5 نکات ہے جیسے فاروق بھائی نے رکھا، مگر اصول موضوع کو یعنی رانگ کوٹنگ، رانگ ریفرنسز، غلط حوالہ جات دینا، اس میں مرزا صاحب کا کوئی ثانی نہیں۔ یہ میں نے کیوں کہا ہے کہ ایک تو سلطان القلم صاحب نے دوسری کتابوں کا، قرآن، حدیث، علماء، بائبل، تاریخ اور متعدد مصنفین کے غلط ریفرنس دیے ہیں، اور اس سے بڑھ کر مرزا صاحب نے خود اپنی کتابوں میں اپنے حوالے سے غلط ریفرنسز دیے ہوئے۔ اللہ اکبر! یعنی سلطان القلم کے میں وہ ابو الوفا ثناء اللہ مرسل صاحب کہا کرتے تھے کہ کیا کیا صفتیں بیان کروں میں اپنے محبوب کی کہ اس میں 2 عیب ہیں، لمبی گردن بھی ہے اور موٹی آنکھیں بھی۔ وہ اس طرح کر کے نا نقشہ کھینچتے تھے بڑے شاعرانہ اور ادیبانہ انداز۔ تو مرزا صاحب کے میں کیا کیا صفات بیان کروں کہ ان میں یہ تو اپنی کتابوں کے بھی غلط ریفرنسز دے رہے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ ان چیزوں کو میں 2 حصوں میں اصولی طور پر، مرکزی طور پر اس موضوع کو 2 حصوں میں تقسیم کروں گا۔ ایک میں وہ غلط ریفرنسز جو 5 نکات میں آپ کے سامنے آج پیش کروں گا، اور پھر اس سے اگلا پروگرام انشاءاللہ کروں گا جس میں میں کوشش کروں گا کہ مرزا صاحب نے جو اپنی کتابوں میں اپنی بابت، مختلف کتابوں میں جو اپنی کتابوں کے ریفرنسز دیے ہیں اس کو میں لے کر چلوں۔ لیں جی بسم اللہ، آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین بڑی توجہ سے غور کیجئے گا، آج آپ کے سامنے اس حوالے سے جو میں پہلا غلط ریفرنس کا پوائنٹ رکھنے جا رہا ہوں مرزا صاحب کا، اس کو آپ نے بڑے غور اور توجہ اور انہماک سے سن۔ قرآن کے حوالے سے مرزا صاحب نے جو غلط ریفرنس دیا، جب انسان کسی کتاب، کسی سورس کے بارے میں غلط ریفرنس دیتا ہے تو اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہے، ہم مرزئی دوستوں پر چھوڑیں گے۔ نمبر 1 اس کی کم علمی، یا نمبر 2 ڈیلیبریٹلی، انٹینشنلی اس نے لوگوں کو ڈاج کرنے کی کوشش کی ہے اور غلط ریفرنس دے کر اس نے لوگوں کو چکما اور دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ یہ دونوں فیصلے یہ میں احمدی دوستوں پر چھوڑوں گا۔ ہماری عوام تو کرسٹل کلیئر ہے اس ایشو کے اوپر، میں بھی کرسٹل کلیئر ہوں، مگر احمدی دوستوں پر میں چھوڑوں گا کہ آیا وہ ان حوالوں کے بارے میں کون سی رائے اختیار کرتے ہیں۔ کیا مرزا صاحب کم علم تھے، یعنی ایک نبی کم علم تھا، سلطان القلم کم علم تھا، یا مرزا صاحب نے جان بوجھ کر غلط حوالے دیے ہیں؟ دونوں فیصلے میرے احمدی دوستوں کے حوالے سے میں کر دوں گا۔ ناظرین آپ کے سامنے بسم اللہ، اس سے پہلے کہ میں آغاز کروں کیوں نہ ہم جان لیں کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے، اوتھینٹک ایکوریٹ ریفرنسز کے حوالے سے۔ پہلی آیت بسم اللہ جس سے میں آغاز کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں جی سورہ یونس کی آیت 69 اور 70 کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اے نبی کہہ دیں، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، اے نبی کہہ دیں کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، لا یفلحون، وہ کامیاب نہیں ہوں گے، کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اچھا کامیاب نہیں ہوں گے تو ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیا وہ مر جائیں گے؟ کیا ان کو پھوڑے نکل آئیں گے؟ کیا ان کو ہیضہ ہو جائے گا؟ کیا ہوگا ان کو؟ تو کہا 70 میں متاع فی الدنیا، ان کے لیے دنیا میں کچھ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ پر جھوٹ باندھ کے کچھ فائدہ حاصل کر لیں، ان کا چندہ لگ سکتا ہے، ان کا ایک سسٹم کھڑا ہو سکتا ہے، ایک جماعت تشکیل دے سکتے ہیں، ہو سکتا ہے دنیاوی فائدے حاصل ہو جائیں۔ ثم الینا مرجعہم، مگر لوٹنا بالآخر ہماری طرف ہے۔ ثم نذیقہم العذاب، عذاب الشدید، پھر ہم ان کو بڑا سخت عذاب چکھائیں گے، بما کانوا یکفرون، کہ وہ جو انکار کرتے تھے، یعنی اللہ پر افطرا کرنے کو اللہ نے کہا یکفرون، کفر سے تشبیہ دی ہے، یہ سمجھیں آپ، یعنی اللہ پر جھوٹ باندھنے کو اللہ نے کفر سے تشبیہ دی ہے۔ اچھا جی، کتابت کے حوالے سے عدل اور انصاف اور اتھینٹیکیشن کو اللہ نے کتنا امپورٹنٹ رکھا ہے، ایک تو یہ کہ اللہ پر جھوٹ، اس حوالے سے جو آپ تصنیفی کام، کتابت کا کام کر رہے ہیں اس حوالے سے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے جی سورہ بقرہ ورس 282، یہ قرآن کی میرے علم کے مطابق اور متعدد جو میں نے جتنا میں یہ سب سے لمبی آیت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا جو سورہ بقرہ کی آیت الکرسی 255 نمبر آیت سب سے لمبی ہے، مگر قرآن کی جو سب سے لمبی آیت ہے وہ 282 ہے۔ اس میں تجارت کے اصول اور قوانین بیان کیے گئے ہیں، کیونکہ تجارت جو ہے وہ لکھت پڑھت سے ہوتی ہے، پروفیشنلی آپ اس کو لکھتے پڑھتے ہیں۔ جدید دور میں کانٹریکٹ ہوتا ہے،
آپ پیپر سائن کرتے ہیں یا ای میلز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور چیمبر آف کامرس سے وہ اسٹیمپ ہوتا ہے کوئی آپ کا جو ڈیل ہوتی ہے, تو کسی بھی ملک کے اندر چیمبر آف کامرس اسی لیے بنایا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب کوئی معاملہ ہو رہا ہو, کوئی ٹریڈ ہو رہی ہو, تو لکھنے والے کو چاہیے کہ وہ عدل سے لکھے. یعنی جو لکھائی ہے نا, کتابت ہے, کوئی بھی چیز ہو, بزنس ہو, تصنیف ہو, لین دین ہو, معاملات ہوں, کاتب بالعدل ولا یأبا کاتب, اور لکھنے والا اس چیز سے انکار نہ کرے, ان یکتب کما علمہ اللہ, کہ جس طریقے سے اللہ نے اس کو لکھنا سکھایا ہے نا, تو اس کو چاہیے کہ جو اللہ نے اس کے اندر صفت رکھی ہے اس کے اندر وہ عدل کا دامن نہ چھوڑے. یعنی جھوٹی باتیں, دغا بازی, کذب بیانی, غلط حوالے, رانگ کوٹیشنز وہ نہ کوٹ کرے. اس حوالے سے تیسری ایک آیت لے لیں, غالباً سورۃ طٰہٰ ہے, آیت 52. یہ موسیٰ علیہ السلام کے کانٹیکس میں بیان کیا. کہتے ہیں قالا, انہوں نے کہا, علمھا عند ربی, اس کا علم میرے رب کے ہاں ہے, فی کتاب, لکھی ہوئی کتاب میں, یعنی یہ معلوم ہے, مکتوب ہے. اب جب اللہ نے کتاب لکھی ہو یا اللہ نے کتاب لکھوائی ہو تو کیا ہوتا ہے, اس کو آگے اس کی صفت بیان ہوئی ہے, کتاب, ایسی کتاب, لا یدل ربی, کہ جو کتاب جس رب نے لکھی ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا, ولا ینسا, اور وہ بھولتا بھی نہیں ہے کہ اس نے کیا لکھوایا ہے. یعنی جو کتاب اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی آئے گی یا اللہ کی طرف سے ہوگی, نہ اس میں کوئی غلطی ہوگی, نہ یہ کہ ایک صفحے پر کچھ کہا ہے اور دوسرے صفحے پر کچھ کہا ہے, یا وہ غلطی کوتاہی سے پاک ہوگی. اس حوالے سے چوتھا حوالہ آپ لے لیں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے کسی کتاب کا اتھینٹک ہونا, یہاں تک کہ نبیوں نے مطالبہ کیا ہے کہ کوئی کتاب ہے پیش کرو. یہ سورہ اعقاف, ہاں, اس کا آیت نمبر 4 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کل, اے نبی سے کہیں, ارائیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات. جو مشرکین ہیں ان کو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو کہا گیا کہ ان سے کہیں کہ کیا تم جن لوگوں کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو دکھا دو انہوں نے کیا بنایا ہے زمین کے اندر یا زمین و آسمان میں, یعنی آسمانوں میں کوئی اللہ کا شریک ہے اس کی تخلیق میں. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. شرک کے معاملے کے اوپر, یعنی شرک جیسے کلیئر معاملے کے اوپر, ان ایمبیگوس معاملے کے اوپر اللہ کہہ رہے ہیں کہ نبی ان سے کہو دلیل لے آؤ, کوئی کتاب لکھی ہوئی لے آؤ جو اس سے پہلے ہے. یعنی نبی کہہ رہا ہے کہ کتاب لے آؤ, اتنی اہمیت ہے کتاب کی. تو اس آیت سے یہ سمجھیں کہ کتاب اور لکھی ہوئی چیز کی کتنی اہمیت ہوتی ہے, اور اس کو ٹھیک ٹھیک لکھنا, غلط نہ کرنا, اور اس میں جھوٹ نہ بولنا اور غلط ریفرنسز نہ دینا, یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. میرے دوستو, یہاں تک میں نے ایک چیز اسٹیبلش کی ہے کہ قرآن نے اپنے مختلف مقامات کے اوپر اللہ کی طرف جھوٹ باندھنا یا کتاب میں جھوٹ لکھنا یا غلط لکھنا, غلط چیزوں کو کوٹ کرنا, اللہ کی طرف جھوٹ کو منسوب کرنا, اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہوگا. اور ایک آیت تو مجھے بھی بدیہی طور پر یاد آ گئی, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 28ویں پارے میں, ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب وهو یدعى علی الاسلام. اس بندے سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھنا شروع کر دے. یعنی اللہ اس بارے میں کہہ رہا ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھنے سے بڑا ظلمی کوئی نہیں ہے, اس سے بڑا ظالم ہی کوئی نہیں ہے. اس سے آپ اندازہ کر لیں. اچھا, یہاں تک تو میں نے اسٹیبلش کر لیا کہ قرآن کیا کہتا ہے. اب ہم سوچتے ہیں کہ مرزا صاحب جو ہیں انہوں نے کیا کہا ہوا ہے جھوٹ کے بارے میں, مرزا صاحب کے کیا ریفرنسز ہیں. ناظرین, یہ جو ریفرنسز میں پیش کرنے لگا ہوں ان کو آپ نے رائٹ ڈاؤن کر, کائنڈلی رائٹ ڈاؤن کریں, ان کو ریممبر کر لیا کریں. اس پروگرام کو ڈونٹ ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ, اس کو آپ ایک سیکھنے سکھانے کا عمل سمجھیں. محنت کر کے آپ کے سامنے یہ حوالہ جات رکھے جاتے ہیں, ان کو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیا کریں. دوست آپ پھر بعد میں ہمیں واٹس ایپ کر رہے ہوتے ہیں, وہ عامر بھائی وہ حوالہ آپ نے دیا تھا جناب, وہ کیا تھا, وہ جناب ایک مربی سے بات پھنسی ہوئی ہے, ایک قادیانی کو ہم نے گھیرا ہوا ہے, جناب اس بارے میں بتائیں. تو اس کو رائٹ ڈاؤن کر لینا میری جان, اس کو ڈائری بنائیں. ہم بھی ایسے کرتے ہیں, ہم رائٹ ڈاؤن کرتے ہیں, اسی کو تو نہیں لتے, نہ ہمارا حافظہ امام بخاری کے مقابلے کا ہے. آپ یہ اس کو رائٹ ڈاؤن کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, یہ جو حوالے میں دینے لگا ہوں اس کو آپ نے غور سنا, مرزا صاحب کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. اچھا جی, پہلا حوالہ قرآنی خزائن جلد 17, ریڈ ہائی لائٹڈ ہے. یہ کیا لکھا جی, جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں ہے. یعنی جھوٹ بولنا, انٹینشنلی جھوٹ بولنا, یقیناً یہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں. جلدی سے چلوں گا, دوسرا حوالہ مرزا صاحب کا روحانی خزائن جلد 2 کے اوپر. مرزا صاحب کیا کہتے ہیں, اب میں نے ریڈ ہائی لائٹڈ جو ورڈ کیا ہوا ہے یہ دیکھ لیں یہ کیسی زبان ہے, ٹھیک ہے نا جی. یہ میں اوپر سے الفاظ پڑھ رہا ہوں اور معذرت میری اس الفاظ کو رپیٹ کرنے کے لیے. وہ کہتے ہیں اب دیکھنا چاہیے کہ وہ کنجر جو ولد الزنا کہلاتے ہیں, ٹھیک ہے جی, آپ کی اسکرین کے اوپر, وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں. یعنی جو ولد الزنا کنجر ہوتے ہیں جھوٹ بولتے ہوئے وہ بھی شرما جاتے ہیں. اور اگر کوئی جھوٹ بولتے ہوئے نہ شرمائے تو مرزا صاحب کے اس کلیے کے طور پر تو اس سے بھی بڑا ظالم ہوگا, یعنی اس کنجر اور ولد الزنا سے بھی بڑا ہوگا نا ان کے بقول. اچھا جی, آگے چلتے ہیں, اگلا حوالہ روحانی خزائن والیوم 18
مرزا صاحب کہتے ہیں دروغ گوئی کی زندگی جیسی کوئی لانتی زندگی نہیں ہے. دروغ کہتے ہیں فارسی زبان کے اندر جھوٹ بول, جیسے نہیں کہتے دروغ بر گردن راوی, یہ بولتے ہیں. تو یعنی جو میں بات بیان کر رہا ہوں یہ مجھے سنی ہے, میں نے ایسے آئی ہے, اس کو کہتے ہیں دروغ, یعنی جھوٹی بات سنی سنائی. تو دروغ گوئی سنی سنائی یاوا گوئیاں کرنا کی زندگی جیسی کوئی لانتی زندگی نہیں ہے. مرزا صاحب یہ کہتے ہیں. اچھا جی آگے آ جائیں. مرزا صاحب کیا کہتے ہیں, کہ روحانی خزائن جلد 7, یہ میں نے نا حاشیوں کو کراپ کر کے اوپر کیا تاکہ اسکرین کے اوپر پورا نظر آئے, ٹھیک ہے نا جی. اس لیے کوئی مربی, میں اس لیے اس کو ریکارڈ کے اندر لے کر آ رہا ہوں کہ کوئی کلپ کاٹ کر کوئی بعد میں پروگرام دیکھ کر اپنے لوگوں کو یہ دھوکہ نہ دے کہ جناب دیکھو وہ عامر حق نے وہ جو حوالہ دکھایا تھا وہ کٹا ہوا تھا. حوالہ پیج آپ کے سامنے ہے, کوئی میری بات آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہو, چیلنج ہے میرا اس کے اوپر اللہ کے فضل سے. میں وہ کوئی پگڑیاں باندھ کر جھوٹ بولنے والا بندہ نہیں ہوں, اللہ کے فضل سے, اللہ کو حاضر نظر سمجھ کے اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہوں. کوئی میرا حوالہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہو, میں جرمانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوں. اچھا جی, یہ کراپ اس لیے کرتا ہوں کہ وہ زوم کے اندر آپ کو نظر آئے. تو روحانی خزائن والیوم 17 پیج 406 اربعین نمبر 3, بڑی انپورٹنٹ کتاب ہے مرزا صاحب کی. اس میں مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ خدا پر افطرا کرنا پلید تباہ لوگوں کا کام ہے اور آخر وہ ہلاک کیے جاتے ہیں. پلید تباہ لوگوں کا مرزا صاحب کے بقول اللہ پر افطرا کر. جی یہاں تک آپ نے اس حقیقت کو بھی سمجھ لیا کہ قرآن اور مرزا صاحب اس چیز کے اوپر ایک پیج پر آپ کو نظر آتے ہیں کہ افطرا اللہ اور کذب اللہ, یعنی اللہ کے کانٹیکسٹ میں جھوٹ باندھنا, یہ کس حوالے سے. اب ناظرین بسم اللہ کر میں اپنے پہلے پوائنٹ کا کہ قرآن کے حوالے سے مرزا صاحب نے جو غلط ریفرنسز دیے ہیں اس پر میں 2 حوالہ جات کا آغاز کروں گا اور کوشش کروں گا کہ بلا تبصرہ مختصر سوال صرف کر کے اس کے اوپر ایک 2 لائن کا آپ کے سامنے چھوڑ تاکہ ناظرین اس کو دیکھ. روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 25 تذکرۃ الشہادتین, مرزا صاحب کی بڑی جاندار کتاب ہے, ایک یاد میں لکھی تھی 2 اپنے سو کالڈ صحابیوں. کہتے ہیں جی قرآن شریف اور احادیث اور پہلی کتابوں میں لکھا تھا کہ اس زمانے میں ایک نئی سواری پیدا ہوگی جو آگ سے چلے گی. چھوڑیں احادیث, چھوڑیں پچھلی کتابیں, صرف ایک قرآن شریف سے مجھے دکھا دیں 114 سورتیں 30 پارے, چلیں آپ کو چھوٹ ہے 10 پارے گھر کے لے آئیں اپنی طرف سے, 40 پاروں کے اندر مجھے نکال کر دکھا دیں بھائی یہ کون سی آیت میں لکھا ہے کہ آگ سے ایک گاڑی آخری زمانے میں چلے گی جناب, نئی سواری پیدا ہوگی جو آگ سے چلے گی. اب یہ نہیں کہنا کہ کھوتے گھوڑے نو مرچاں لا کے تو اس کو آگ ہی لگتی ہے تو جناب اس لیے وہ آگ کی سواری ہوگی, نہیں, نئی سواری پیدا ہونی چاہیے, وہ تو پرانی ہے, وہ تو صدیوں سے لگ رہی ہیں, نئی سواری. تو ادھر ادھر سے جو گھسنے کی کوشش کریں گے اس کو بھی کور ہم کر دیں. دوسرا حوالہ شیخ صاحب, یہ حوالہ بڑا مزے کا ہے. یہ حوالہ جو ہے نا یہ میں نے ایک قادیانی گروپ کے اندر پیش کیا, انہوں نے مجھے ایڈ کیا, مجھے کہتے ہیں پوچھ کیا پوچھتا ہے, جیسے بادشاہ نہیں کہتا مانگ کیا مانگتا ہے. میں نے کہا بلے ہوئے اہو جیس مربی سانو کتوں لبنے نے جو کہیں پوچھ کیا پوچھتا ہے. میں نے کہا آ جاؤ بھائی سیدھے ہو جاؤ, میں نے کہا زیادہ نہیں, ہاں میں کہا بسم اللہ نیکی اور پوچھ. اچھا میں نے کہا بھائی بسم اللہ کرتے ہیں. میں نے نا یہ حوالہ جناب واٹس ایپ گروپ میں پوچھنے سے پہلے میں نے ان کو پکا کر لیا تاکہ بھاگنے نہ پائے مربی کا. میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام زمین میں دفن ہے, ان کی قبر ہے, یہ کہیں قرآن میں صراحت کے ساتھ لکھا ہے؟ کہتے ہیں میرے علم کے مطابق تو نہیں. میں نے کہا کوئی اور مربی جو اس بارے میں اتھینٹیکیشن سے بات کر سکے وہ مجھے بتائے کہ کیا قرآن میں کسی جگہ پر لکھا ہے کہ مرزا صاحب زمین پر دفن ہے, یہیں قبر میں زمین میں دفن ہے, قبر ان کی یہیں ہے, قرآن میں کہیں صراحت سے لکھا ہے؟ کہتے ہیں ہمارے علم میں نہیں ہے, آپ بتا دیں آپ نے پوچھنا کیا ہے. میں نے کہا اچھا اگر کوئی یہ کہے کہ یہ زمین کے اندر دفن قرآن کے اندر صراحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے تو پھر کہتے ہیں آپ حوالہ رکھیں. میں نے کہا مگر مجھے جواب چاہیے. جب میں نے رکھا صراحت سے تو جتنے 2 ٹوک اور قطعیت کے ساتھ مرزا صاحب نے دعویٰ کیا تھا مربیوں کی, میں نے جناب توڑیں دیکھی ہوں گے, ادھر سے طویل گھما کے لا رہا ہے ادھر سے لا رہا ہے. میں نے کہا مرزا صاحب نے کرسٹل کلیئر بات کی ہے. تو ناظرین یہ حوالہ جو ہے یہ ایک کافی ہے اس حوالے سے کہ مرزا صاحب نے کتنا غلط جو ہے وہ دیا ہے حوالہ. یہ دیکھیں جی روحانی خزائن والیوم 17 کا حوالہ. کہتے ہیں یہ پوری انہوں نے بات کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں نہیں ہیں, کیا سوالات ہیں, حدیثوں سے یہ پیش کرتے ہیں, حدیثوں پر کیا اعتراضات ہیں, ایون صحیح مسلم کی حدیث کے اوپر اعتراضات کھڑے کر دیے, صحیح بخاری پر کھڑے کر دیے, حالانکہ ان کو ٹھیک کہتے ہیں, اس پر میں جا رہا, صرف حوالے پر آ جائیں. کہتے ہیں حالانکہ قرآن بدرب دہل فرما رہا ہے کہ عیسیٰ بن مریم رسول اللہ, سن لیں پورا نام چیک کریں, کوئی طویل بھی نہیں ہو سکتی, عیسیٰ بن مریم رسول اللہ زمین میں دفن کیا گیا ہے, آسمان پر ان کے جسم کا نام و نشان نہیں. قرآن بزبان دہل یہ کہہ رہا ہے. دہل کسے کہتے ہیں؟ دہل وہ جو شور ٹک 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 آواز نکالتا ہے, ٹھیک ہے, قرآن کہہ رہا ہے. اب اس جملے کے اندر قطعیت اور صراحت ہے, مگر یہ کرنا شروع کر دیتے طویلیں. کہتا نہیں جی وہ جو قرآن سے یہ تو ثابت ہو رہا ہے نا وہ فوت ہو رہے ہیں. بھائی یہ بھی ثابت نہیں قطعیت کے ساتھ ہو رہا, مگر ایک منٹ کے لیے مان لیں. کہتے ہیں جو فوت ہوتا ہے اس کی زمین میں تو دفن ہوتا ہے. میں نے کہا ہو سکتا ہے کوئی جانور کھا جائے کسی کی لاش کو بم میں پھٹ جائے, کو پانی میں ڈوب جائے, زمین میں تو دفن نہ ہوا. تو یہ آپ کا کلیہ کیسا ہے؟ اس طرح کی انہوں نے تعویلیں اور کلابازیاں شروع کر. میں پورے مربیوں سے کہتا ہوں
کہ مجھے یہ 2 حوالے جو میں نے قرآن کے دیے ہیں، مجھے کسی قرآن کی آیت سے 114 صورتیں اور 30 پارے، مجھے 2 یہ حوالے قرآن سے میرے دوستوں، احمدی دوستوں، نکال کر دکھا دو۔ مرزا صاحب آپ کے سلطان القلم نے قرآن پر صریح طور پر غلط حوالے دیے ہیں، میں اس کو لٹریچر کی زبان کے اندر کہتا ہوں انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کی ہے، رانگ ریفرنسز کوٹ کیے ہیں، میں کہوں گا یہ خطا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا گناہ کیا ہے، میں خطا کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا جھوٹ باندھا ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ خطا کی ہے۔ 2 صورتیں آپ کو دی تھی، اس میں سے آپ مان۔ امید ہے ناظرین اس نقطے کے اوپر توجہ